نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری سورہ تکاثر شروع ہوگی اور اس کی تجوید و تفہیم ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، اس کی 8 آیات ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ تکاثر، تکاثر کا معنی کثرت سے ہے، یعنی زیادہ، بہتات کی حرص۔ یہ صورت مکی دور میں نازل ہوئی، بلکہ اس کا مضمون اور انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ مکی دور کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کا موضوع لوگوں کو دنیا پرستی کے انجام سے باخبر کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک کثرت مال و دولت اور دنیاوی فوائد اور اس کی لذت میں اور جاہ و اقتدار کے متوالے بنے رہتے ہیں اور دوسروں سے بازی لے جاتے ہیں، اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس دنیاوی اغراض کی فکر نے ان کو اس طرح مستغرق کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اس کے برے انجام کی خبر نہیں رہتی۔ فرمایا کہ یہ نعمتیں جو دنیا میں یہاں بے فکری کے ساتھ حاصل کرنے میں منہمک ہیں، یہ محض نعمتیں نہیں بلکہ یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہیں، جن میں سے ہر نعمت کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب کی سب آزمائش ہیں، اور تمام تر نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جس طرح سے ہر ایک چیز کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی، اس طرح اولاد، رزق، مال، وقت، جوانی، ہر ایک چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پر عطا کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ انسان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ الہا یلہی کے معنی ہے غافل کر دینا، ہلاکت میں ڈال دینا۔ تکاثر کہتے ہیں زیادتی کی خواہش کو، یہ عام ہے مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کی حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے کلام اور اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا انجام عنقریب تم جان لوگے۔ یہ بطور تاکید 2 مرتبہ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اور پھر وہ اس کی حرص کرتا ہے اور اس کا انجام اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو بالخیر نہیں ہے، پھر صرف دنیا کا انجام جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے، تو تم یقیناً اس تکاثر و تفاخر میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری جگہ جہاں پہ فرماتے ہیں یہ قسم آگے آ کر محذوف ہو جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے یعنی اللہ کی قسم تم تو جہنم کو ضرور دیکھو گے، یعنی اس کی سزا بھگتو گے۔ پہلا دیکھنا دور سے ہوگا یا علمی طور پر ہوگا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے، ایک جہنم ہے، لیکن دوسرا جس کے بارے میں عین الیقین کہا گیا اس صورت میں، وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ قریب سے اس کو سامنے سے دیکھیں گے، اسے عین الیقین کہتے ہیں، جس کا یقین مشاہداً عینی آنکھ سے ہوگا، بالکل سامنے روبرو ہوگا۔ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ آخری آیت میں ہمارے پاس ذکر آئے گا ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال، دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف
انسان کی وہ ضروریات زندگی ہوں گی جو کہ اس کو دنیا میں ملی. کافروں سے متعلق ہے یہ بات. تو یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا. بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہی ہوگا، کیونکہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں ہے. جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے. ان سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا، ان کی پھر پکڑ ہی ہوگی. سورت کا آغاز کرتے ہیں. لفظی ترجمہ پہلے سن لیجئے اور پھر اس کی عربی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے. جہاں سے میں آپ کو تجوید کے جو پوائنٹ بتایا کروں پوری اس کو غور و فکر کے ساتھ ایک دفعہ تحمل سے سننے کے بعد پھر آپ اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ جو آپ کی تجوید میں پہلے غلطی آ چکی ہے اب وہ نہ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. الہا ہا ال نہیں کہنا ہے آپ نے، ال ساکن کر دینا ہے. الہا ہا عکس حلق سے نکلے گا. ہلاکت میں ڈال دیا، غافل کر دیا اس نے. الہاؤن سے ہے یہ، یعنی اس کا لہون مادہ ہے کہ ہلاک کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا. کم تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب نے، مال کی کثرت نے، کسی بھی چیز کی کثرت کی طلب جو حرص ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر کا نہیں کہنا ہے، کو ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے پیش ادا کرنی ہے. الہاکم التکاثر. لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. حتی یہاں تک کہ، ہا باریک نکالنی ہے، تا کے اوپر شدہ ہے، تھوڑی سختی کر کے ادا کرنا ہے. حتی یہاں تک کہ، زر زا میں تھوڑی سی ٹی کی آواز آئے گی اور را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے تا کے اوپر میم کے اوپر ضمہ ہے، آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے اور دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. زر تم المقابر. مقا میں قوف بھی پر ہے اور الف کو بھی ساتھ پر پڑھیں گے. حتی یہاں تک کہ، زر تم نے زیارت کر لی یا تم نے دیکھ لیا. مقابر قبروں کو، اپنے اختتام کو، اپنے انجام کو. حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا ہرگز نہیں. لام کے آگے الف بھی ہے، پورا الف ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کلا نہیں کہنا، کلا ہرگز نہیں. سوف ان قریب یا جلدی. تعلمون تا عین وسط حلق سے ادا کریں گے. تا ما نہیں ہے، پہلے لام ہے، ٹھیک ہے. تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا سوف دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے، نا تمام گول کرتے ہوئے. سوف تعلمون واولین ادا کریں گے. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی دیکھو تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا. ثم میم مشدد ہے، غنہ واجبہ، یعنی دو حرکتوں برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں. سوف ان قریب. تعلمون تم جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. کلا ہرگز نہیں یا بے شک. لو
لو آتا ہے اگر کے لیے، لو واولین ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، یعنی مکمل بند نہیں کرنا گول کر کے، آپ نے ناتمام رکھنا ہے ان کو. لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم جاننا، علم رکھنا، الیقین الیقینی یقین کی آنکھ سے، علم کے ساتھ مل کے پڑھیں گے، علم الیقینی. یقیناً جاننا جو ہوتا ہے یا یقین طور پر علم رکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، قاف کو پر پڑھیں گے، یقینی. کلا لو تعلمون علم الیقین. یقین کہتے وقت اچھی حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے، مدارس وقفی ہوگی یہاں پہ. اور تعلمون مونا دونوں ہونٹ گول کرتے ہوئے 2 حرکتوں برابر لمبا کھینچیں گے. دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لا البتہ، ترون تم ضرور دیکھو گے، لترون را کو پر پڑھیں گے، نون مشدد ہے اس لیے غنہ واجبہ ہے، یہاں پہ 2 حرکتوں برابر اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے. الجحیم دوزخ کو، جحیم میں جہیم نہیں کہنا ہے، جحیم ہا باریک ادا کریں گے. لترون الجحیم، لترون الجحیم. البتہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. دوزخ کے اور بھی بہت سارے نام آ چکے ہیں جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اسی طرح جنت کے بھی بہت سارے نام آئے ہیں. ثم پھر، لترونہا ہا کے آگے الف مدہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، 2 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے. ثم پہ بھی غنہ کرنا ہے، نون بھی مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ثم لترونہا پھر ضرور دیکھو گے تم اسے، عین آنکھ سے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین آنکھ سے، الیقینی یقین کی. ثم لترونہا عین الیقین، ثم لترونہا عین الیقین. پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، یعنی تمہاری آنکھوں کو یقین آ جائے گا جب سامنے سے دیکھو گے. ثم پھر، لتسألن لتسألن غنہ واجبہ ہے، 2 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے نون مشدد کو. البتہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا، تسألن تم سوال کیے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا. یومئذ اس روز، عن بارے میں، یوم واولین ہے دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کریں گے. یومئذ ذن میں ای میں آپ نے شارپ رکھنی ہے، آواز باریک رکھنی ہے، ای اے نہیں کہنا. ٹھیک ہے. ای کی آواز آئے گی. اور ذن میں نون تنوین ہے تو یہاں پہ ہمارا اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی کریں گے کیونکہ حروف حلقی جب آتے ہیں تو وہاں پہ اظہار کیا جاتا ہے. یہاں پہ عین آ رہا ہے نا حروف حلقی میں سے. عن بارے میں، النعیمی نعمتوں کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں. اب سورت کو ایک بار کمپلیٹ سن لیجئے اور پھر اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ جو پہلے والی غلطیاں زبان پہ چڑھ چکی ہیں اس طرح سے نہ پڑھیں، بلکہ اب اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. قاری کی آواز میں آپ کو لنک بھیج دیتی ہوتی ہوں، اس کے ساتھ بھی پریکٹس کر لیا کریں اچھے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی سورۃ تکاثر تکمیل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.